تو ہم نے اپنے اساتذہ کرام اور مشائخ جو ہمیں یہ وظیفہ سکھایا تھا پوچھا کہ حضرت اس میں کیا فرق ہے؟ ایک سے دنیا بنے گی، دوسرے سے آخرت۔ یہ زبر فضلہ ہے اور یہ دنیا کے لیے آتا ہے، تو اس سے آپ کی دنیا بن جائے گی، اور پیش لگائیں گے تو اس سے آپ کی یہ الحیہ کا جو یا ہے اس کو اگر مفتوح کر کے پڑھیں گے، مفتوح یعنی زبر لگا کر، الحی القیوم، اس سے ابھی جو میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں استغفار کا، اس سے ایک سے آپ کی آخرت بنے گی اور ایک سے آپ کی دنیا بنے گی، تو ہم دونوں سے آپ کی آخرت بنے گی۔ اب میں دوسری طرف پڑھتا ہوں، اس سے دنیا بنے گی۔ دیکھو، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج کل یقیناً لوگ بہت پریشان ہیں، اور تمام پریشانیوں کے علاج بھی لوگ کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں لوگوں کو کہ پریشانیوں کا حل کون سا ہے۔ دیکھو، جب کوئی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر پہلے تشخیص کرتا ہے بیماری کی کہ بھئی اس کو یہ بیماری کون سی بیماری ہے، پھر اس کے بعد اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری پریشانیوں کی وجہ کیا ہے۔ آیا میں کیوں پریشان ہوں؟ میں غربت سے پریشان ہوں، دشمنوں سے پریشان ہوں، جادو سے پریشان ہوں، جنات سے پریشان ہوں، اولاد سے پریشان ہوں، جو بھی مسائل ہیں مختلف قسم کے، مجھ پر قرض کے بوجھ ہیں، لاکھوں اور کروڑوں کے قرض ہے، تو مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے ہماری پریشانیوں کی وجہ کیا ہے۔ ہماری پریشانیوں کی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جب ہم گناہ چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ یہ جو ساری پریشانیاں ہیں یہ خود بہت چلی جائیں گی، لیکن گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس پر خوب استغفار کریں۔ پھر استغفار کے میں دو طریقے آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو، ایک استغفار ہے، اس میں صرف زبر اور زیر کا فرق ہے، صرف ایک زبر اور پیش کے فرق سے آپ کی دنیا و آخرت بنے گی۔ دیکھو، ایک حرف ہے استغفار میں، جب اس کو آپ زبر کر کے پڑھیں گے تو آپ کی یعنی مفتوح کر کے پڑھیں گے تو آپ کی دنیا بنے گی۔ جب اس حرف کو آپ مضموم کر کے پڑھیں گے یعنی اس پر پیش لگائیں گے تو آپ کی آخرت بنے گی۔ تو ہم تو چاہتے دونوں کو ہے نا، زیادہ تو ہم آخرت کو چاہیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر یقین ہے، یہ دنیا تو چلی جائے گی لیکن آخرت کی زندگی پھر ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ آخرت، لیکن دنیا بھی چاہیے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم اللہ سے دنیا بھی چاہیں گے، آخرت بھی چاہیں گے، لیکن زیادہ جو توجہ ہے، مقصد ہے ہمارا آخرت ہوگا۔ تو میرے بھائیو بہنوں، ایک ایسا وظیفہ ہے استغفار کا، استغفار سے ویسے ہی انشاءاللہ العزیز سارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں، سارے مشکلات۔ آپ کو جو بھی مشکل ہو، سورہ نوح کی آیت سے ثابت ہے کہ سب مشکلات آپ پر سے ختم ہو جائیں گے جب آپ اللہ کو استغفار کریں گے۔ لیکن ویسے زبانی جمع خرچ نہیں کہ زبان سے بس استغفر اللہ کی رٹ لگائے، بلکہ صحیح طور سے دل سے بھی استغفار اور توبہ کریں، تو پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ العزیز کس طرح سے آپ کا استغفار اثر کرتا ہے، اور آپ پر سے یہ جو تمام پریشانیاں یہ ختم ہو جائیں گی۔ تو میں آپ کو استغفار کا ایک آسان وظیفہ دیتا ہوں۔ جب بھی آپ اس وظیفے کو کریں گے، آپ اس کو ایک حرف، دیکھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ، اس سے آپ کی آخرت بنے گی۔ اب میں دوسری طرف پڑھتا ہوں، اس سے دنیا بنے گی۔ دیکھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو
الحي القيوم وأتوب إليه۔ استغفار، اب میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بتا دیتا۔ اگر آپ کو پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، مصائب، آپ کے گرد گرد مصائب جمع ہو گئے ہیں، تو آپ استغفار شروع کریں اور روزانہ کم از کم 1000 یا 1200 دفعہ استغفار کریں۔ جو بھی استغفار ہو، ایک مرتبہ کم از کم سید الاستغفار دن میں ضرور کریں۔ سید الاستغفار تو آتا ہے نا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے، یہ روزانہ کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے، اور اگر 3 مرتبہ پڑھیں تو بہت بہتر ہے۔ صرف پڑھنا نہیں، یعنی غور سے دل سے پڑھنا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے۔ تو آپ نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے، اور ابھی جو میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں استغفار کا، اس سے ایک سے آپ کی آخرت بنے گی اور ایک سے آپ کی دنیا بنے گی۔ تو ہم دونوں پڑھیں گے، کبھی ایک کبھی کبھی ایک کبھی دوسرا۔ دیکھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الحی القیوم، الحی اللہ کا نام ہے۔ ادھر جب الحی کے یا پر آپ پیش لگائیں گے، یعنی اس کو مضموم بنائیں گے، الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس سے آپ کی آخرت بنے گی۔ اور جب ہم اس طرح پڑھیں گے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ الحی کا جو یا ہے، اس کو اگر مفتوح کر کے پڑھیں گے، مفتوح یعنی زبر لگا کر، الحی القیوم، اس سے آپ کی دنیا بنے گی۔ تو ہم نے اپنے اساتذہ کرام اور مشائخ جو ہمیں یہ وظیفہ سکھایا تھا، پوچھا کہ حضرت اس میں کیا فرق ہے، ایک سے دنیا بنے گی دوسرے سے آخرت؟ تو اس نے فرمایا حضرت نے کہ الحیہ پر جب زبر لگائیں گے، زبر فضلہ ہے اور یہ دنیا کے لیے آتا ہے، تو اس سے آپ کی دنیا بن جائے گی، اور پیش لگائیں گے تو اس سے آپ کی آخرت بنے گی۔ تو پیش لگا کر پڑھیں گے تو آخرت بنے گی، زبر لگا کر پڑھیں گے تو اس سے دنیا بنے گی۔ دنیا میں انشاءاللہ العزیز فراہی اور آخرت میں بھی فراہی۔ تو ہم کیا کریں گے، ہم دونوں پڑھیں گے۔ میں تو کبھی ایک صبح کے وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ 100 مرتبہ پیش کے ساتھ پڑھوں اور 100 مرتبہ زبر کے ساتھ پڑھوں، دنیا و آخرت بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح شام کے وقت، مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت، جو بھی ہو، عصر کے وقت 100 مرتبہ پیش کے ساتھ پڑھا کریں، 100 مرتبہ زبر کے ساتھ پڑھا کریں، دونوں بنے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ آپ بھی پڑھیں، آپ کی بھی زندگی بن جائے گی اور آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ۔ دونوں پڑھا کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہر طرف سے مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد